الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے حامیم تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز، جو بڑا غالب، العلیم، خوب جاننے والا ہے۔ احباب گرامی، اس سورت کے تعارف میں ایک بات جو قابل غور ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس میں بنیادی طور پر توحید باری تعالی پر بات کی جائے گی۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، یہ وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں۔ مکی صورتوں کی پہچان یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بلکہ مکی اور مدنی کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، اس سورت کی پہلی آیت ہے حامیم۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلی ملاقات میں بھی گفتگو کی تھی۔ اس حوالے سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اتنی واضح ہیں کہ جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور قرآن کی کثیر تعداد میں یہ آیات موجود ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ 99.99% یہی آیات ہیں جو واضح طور پر موجود ہیں، اور پوائنٹ کے اندر 0.01 ایسی روایات، ایسی آیات ہیں جو متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی آیات ہیں۔ مثلا اللہ تعالی ایک سورہ الجمعہ کے آغاز میں فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اور جب اللہ تعالیٰ سورہ تغابن شروع کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بڑی مشہور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس جیسی 30 آیتیں ایک جگہ پر پوری سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ملتی جلتی آیتیں، ایک دوسرے سے میچ کرنے والی سیم آیات۔ 9ویں پارے کی اور 19ویں پارے کی آیات بہت ملتی ہیں۔ اسی طرح سے پہلے پارے کی ایک آیت ہے بڑی مشہور سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ آیت دوسرے پارے میں بھی آئی ہے لیکن وہاں پر آتا ہے فہم لا یعقلون۔ تو آیات، متشابہ آیات کی پہلی قسم یہ ہے جو ملتی جلتی آیات ہے، اور دوسری وہ ہیں جن کا معنی انسان نہیں کر سکتے، جیسے کہ الف لام میم حامیم، یا جنت کے اندر یہ ہوگا، جہنم کا عذاب یہ ہوگا، ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ان پر ایمان ضرور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے، جہنم کو بنایا ہے،
یہ والی متشابہ آیات۔ بعض اہل علم نے ایک اور خوبصورت بات کہی ہے انہی حروف مقطعات کے حوالے سے کہ حامیم یا الف لام میم یا کوئی بھی اس طرح کے حروف آتے ہیں تو اہل عرب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو اس لیے ذکر کر دیا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ پورا قرآن انہی حروف کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لفظ بنا کر نازل کیا ہے، تو اگر تم قرآن کو جھوٹا کہتے ہو تو اس جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ، انہی حروف کا استعمال کرو۔ لیکن ایسا وہ کبھی بھی نہیں کر پائے اور نہ کبھی کر سکیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی جانب سے۔ اس حوالے سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ریویژن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دوبارہ سے دوہرا لیں۔ اول تو یہ ہے کہ نازل دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے یک بارگی، ایک بات کو ایک چیز کو ایک ہی بار میں اتار دینا، پوری طرح سے اتار دینا، جیسا کہ یہ کہ ایک چیز ہے اس کو آپ اوپر سے نیچے گرا دیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اس کو پوری کی پوری گرا دیا۔ اور ایک چیز وہ ہے جسے اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں پورے کا پورا نازل کر دیا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے پورے کا پورا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کو سمجھیے، آسمان کے اوپر ایک آسمان ہے اور اس طرح سے اوپر تلے 7 آسمان ہیں۔ اللہ تعالی نے لوح قرآنی، لوح محفوظ، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کی کتاب، قیامت تک کے حالات جس کتاب کے اندر لکھ رکھے ہیں، اس کتاب میں سے اللہ نے پورے قرآن کو پہلے آسمان تک رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کر دیا تھا مکمل کو، اور پھر پہلے آسمان سے زمین تک 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن اتارا گیا۔ یہ ہے انزلنا اور تنزیل کا فرق۔ بات کی سمجھ آئی ہے میرا بھائی؟ انزلنا اور تنزیل میں یہ فرق ہے کہ انزلنا پورے کا پورا ایک ہی بار میں نازل کر دینا، اور تنزیل یہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ اس کو نازل کرنا، ضرورت کے مطابق دینا۔ پھر فرمایا کہ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ دیکھو اس کا انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ انکار دراصل کس کا کر رہے ہو۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کا انکار کر کے تم نے ایک کتاب کا انکار کیا ہے، نہیں، تم نے کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے نازل کرنے والے کا بھی انکار کیا ہے۔ اسی لیے ساتھ ہی فرمایا کہ العزیز، وہ اللہ نہ صرف یہ کہ غالب ہے بلکہ وہ زبردست بھی ہے۔ العزیز کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایسا غالب ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو بے بس نہیں کر سکتا، کوئی اس کو محتاج نہیں کر سکتا، وہ ایک اکیلا اپنی مثال آپ ہے۔ العزیز وہ زبردست ہے، غالب ہے، اس قدر غالب اور اس قدر زبردست ہے کہ ساری دنیا کی مخلوقات اس کے آگے بے بس بھی ہیں، اس کی محتاج بھی ہیں۔ وہ العزیز ہے۔ اور العزیز میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم اس کتاب کے اللہ کی طرف سے اترنے کا انکار کرتے ہو تو وہ اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تم پر غلبہ پا سکے، اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ اتنا زبردست ہے، اتنا غالب ہے۔ اور یہاں پر
ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 6 صفات اکٹھی بیان فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی صفت العزیز ہے. 6 صفتیں اللہ کی یہاں پر ہم پڑھیں گے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، علم والا. اس کا علم اپنے اندر 6 خوبیاں رکھتا ہے. اللہ کا علم اپنے اندر 6 خوبیاں رکھتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی مخلوق نہیں رکھتی. اس لیے اللہ تعالی علیم ہے اور اس کے سوا کوئی علیم نہیں ہے. اول تو یہ میرا بھائی ذہن میں رکھو کہ جب بھی اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ آپ کسی کا نام رکھیں، مثلا عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ، عبد الکریم، عبد العلیم، آپ اس طرح کا نام رکھیں تو اس کو اکیلا رحمان کہنا، اکیلا علیم کہنا، اکیلا جو ہے وہ اس کو کریم کہنا یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ کے پسندیدہ ناموں میں جن ناموں سے اللہ محبت کرتا ہے وہ والے نام ہوتے ہیں جن کے ساتھ عبد لگتا ہے اور وہ اللہ کی صفات کے ساتھ آتے ہیں. ان میں عاجزی پائی جاتی ہے. اللہ تعالی علیم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 6 خوبیاں ہیں جو دنیا کے کسی بھی علم والے کے اندر نہیں ہیں. سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی علم ہے. اللہ نے یہ علم کسی سے لیا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذاتی علم. دوسرا جو اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غنی بھی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ علم حاصل کرے. اور غنی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ کو اپنے علم میں غور اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو بھی علم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں غور و فکر ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ کو اپنے علم کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایک انسان کوئی بات کر رہا ہے، کوئی چیز لکھ رہا ہے تو لکھتے وقت یا سوچتے وقت اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے الفاظ یا میرا لکھا ہوا مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے، اسے نہیں پتا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات اور میری لکھی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں کتنی جگہ بنائے گی، کون کون اس کو سنے گا، وہ جانتا ہے. ہم اپنی بات کے نتیجے سے بے خبر ہوتے ہیں اور اللہ پوری طرح باخبر ہے، وہ علیم ہے. تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جو لفظ علیم کی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر ابد تک ہے. ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کی ابتدا بھی کوئی نہیں، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. جیسا کہ فرمایا لا یحیطون بشیء من علمہ، تم اس کے علم میں کچھ بھی شے کو گھیر نہیں سکتے. الا بما شاء، ہاں اگر وہ اپنی رحمت سے تمہیں کچھ عطا کر دے تو وہ الگ بات ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم واجب بھی ہے. واجب اس اعتبار سے ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ علم والا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے. جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے وہ کافر ہے. انسانوں میں یہ بات نہیں ہے. انسان عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں. 5ویں خوبی اللہ تعالی کی اس صفت کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا علم دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے. دائمی اس اعتبار سے ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ اپنے علم کو بھولتا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ نہ بھولتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی اس نے ہر شے کو کتاب میں لکھ رکھا ہے. اور 6ٹھی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم پوری طرح سے کامل ہے. کامل اس اعتبار سے ہے کہ یہ ایک مصلی اللہ کو پتہ ہے اس پر کس نے کتنی مرتبہ نماز پڑھی ہے.
اللہ کو علم ہے کہ کس درخت کے کس پتے کو کس نے کتنی مرتبہ دیکھا ہے، کون کون پرندہ اس کے اوپر آ کر بیٹھا ہے. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمی، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. جب اس کے پاس اتنا علم ہے تو پھر وہ سینے میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اسے علم ہے کہ یہ جو کتاب میں نازل کر رہا ہوں اس پہ ایمان کون کون لائے گا اور کون کون اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اسے علم ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ انکار کس کا کر رہا ہے. بقیہ اللہ تعالی